اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته اولئك يؤمنون به ومن يكفر به فاولئك هم الخاسرون۔ اور یہودی اور عیسائی آپ سے ہرگز راضی نہ ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کریں۔ کہہ دیجئے بے شک اللہ کی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے، اور آپ کے پاس جو علم آ گیا ہے اس کے بعد اگر آپ نے ان خواہشات کی پیروی کی تو آپ کو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ یاد رہے کس سے کہا جا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی اور وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جس طرح اس کی تلاوت کا حق ہے وہی لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو کوئی اس سے انکار کرتا ہے تو وہی خسارہ پانے والوں میں ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ ارشاد باری تعالیٰ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہود و نصارہ آپ سے کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتے، لہٰذا ان کی رضامندی تائید حاصل کرنے کا خیال ترک کر دیں اور اللہ کی رضا کے طلبگار بن جائیں، اور انہیں اس حق کو قبول کرنے کی دعوت دیتے رہیں جس کے ساتھ اللہ نے آپ کو مبعوث فرمایا ہے۔ اور فرمانے باری تعالیٰ ہے قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اللہ تعالیٰ کی ہدایت دین اسلام ہی در حقیقت ہدایت ہے، اور یہی وہ سیدھا صحیح کامل اور جامع دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ قتادہ فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى در حقیقت بحث و مباحثے کا ایک انداز ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سکھایا تاکہ اہل ضلالت کے مقابلے کے لیے اسے اختیار کریں۔ قتادہ بیان کرتے ہیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پہنچی، آپ نے ارشاد فرمایا میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر لڑتے ہوئے غالب رہے گی، ان کی مخالفت کرنے والے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے حتیٰ کہ قیامت آ جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، کیا میری ایک جماعت قیامت تک حق پہ قائم رہے گی اور اسے نقصان پہنچانے والے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ آپ نے خود دیکھ لیا کہ کون نقصان پہنچانے آئے تھے اور پچھلے 18 سال میں وہ ان کا بال بھی بانکا نہ کر سکے اور ان کو ریٹرن ہونا پڑا۔ سوچنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ سوفٹیاں پہن کے، شلواریں قمیضیں پہن کے، ہے جی، بغیر ٹیکنالوجی کے کتنی تعداد ہوگی کاؤنٹنگ میں، لیکن اللہ نے ان کی مدد کی ہے۔ دیکھیں علماء فرماتے ہیں اللہ ان کو بھٹی سے گزار رہا ہے۔ صحابہ بھی ایسی بھٹی سے گزرے تھے، امتحانات آئے تھے مشکل، لیکن اللہ نے پھر ان کو کھڑا کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کون سی وہ جماعت ہے۔ بہرحال یہ کہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ وہ جو بھی جماعت ہے ہمیں اسی جماعت کے ساتھ رکھنا، یعنی ہم عملی طور پہ ہوں یا دلی طور پہ یا ایمانی طور پہ انہی کے ساتھ ہوں ہمارے خیالات۔ آگے فرماتے ہیں وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور اگر آپ اپنے پاس علم وحی آ جانے کے بعد بھی ان کی خواہشات پر چلیں گے تو آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ اس میں امت کے لیے بہت ہی شدید وعید ہے۔ کس کے لیے جی؟ امت کے لیے۔ قرآن و سنت کے علم کے بعد اس نے ہرگز یہود و نصارہ کے طریقوں کی پیروی نہیں کرنی، ولیعوذ باللہ۔ خطاب اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے لیکن در حقیقت یہ حکم آپ کی ساری امت کے لیے ہے، جیسے میں نے شاید آپ کو کل بھی اس پہ بات کی تھی کہ یہ اصل میں کیا ہے، ہمارے لیے ہے۔ تلاوت کتاب کا حق، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن لوگوں کو ہم نے کتاب عنایت کی ہے وہ اس کو ایسا پڑھتے ہیں جیسا اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں سے مراد یہود و نصارہ ہیں۔ دوسرے بزرگ فرماتے ہیں، دوسرے بزرگوں نے بھی یہی قول اختیار کیا، لیکن سعید نے قتادہ سے یہ روایت کیا کہ اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ ابو العالیہ کہتے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس ذات گرامی کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، حق تلاوت کے معنی یہ ہیں کہ کتاب الہی کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھا جائے، اسی طرح پڑھا جائے جس طرح اللہ نے اسے نازل فرمایا، کلمات میں کوئی تعریف نہ کی جائے اور نہ اپنی طرف سے اس کی کوئی تعویل کی جائے۔ یعنی کتنے کام کرنے ہیں؟ حلال کو حلال سمجھنا ہے جو قرآن میں آ گیا، حرام کو حرام سمجھنا ہے۔ تیسرا کام کیا کرنا ہے جی؟ جس طرح اللہ نے اس کو نازل فرمایا اس کی ویسے ہی قرات کرنی ہے۔ چوتھا کام کیا کرنا ہے؟ اس میں کوئی تحریف نہیں کرنی۔ پانچواں کام کیا کرنا ہے؟ بڑا امپورٹنٹ، کہ قرآن کی کوئی تعویل اپنی مرضی سے نہیں دینی۔ علم نہیں ہے تو خاموشی ہے، قرآن کا کوئی اندازہ نہیں لگانا۔ ٹھیک ہے جی۔
آگے فرماتے ہیں سدئی نے ابو مالک کے حوالے سے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی بیان کیا، اور اس کتاب کو ایسا پڑھنے والے جیسا کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے وہ لوگ ہیں جو اس کی حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھتے ہیں اور کتاب الہی میں اپنی طرف سے کوئی تحریف نہیں کرتے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان سے مراد وہ لوگ ہیں جب تلاوت کرتے ہوئے کسی آیت رحمت کے پاس سے گزرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کا سوال کرتے ہیں، اور جب کسی آیت عذاب کے پاس سے گزرتے ہیں تو عذاب الہی سے پناہ مانگتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ کون کر سکتا ہے؟ جسے ترجمہ آ رہا ہوگا یا جو ترجمہ پڑھ رہا ہوگا، لیکن ادروائز بس پڑھتا ہی چلا جائے گا، اسے نہیں پتا کہ آیت عذاب کی ہے یا آیت رحمت کی ہے۔ لیکن چونکہ الحمدللہ ہم اس سچویشن میں ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی انداز تھا، جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز تلاوت کے بارے میں بھی یہی مروی ہے کہ جب آپ کی آیت رحمت کے پاس سے گزر ہوتا تو اللہ تعالیٰ سے رحمت کا سوال کرتے، اور جب آیت عذاب کی تلاوت فرماتے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے پناہ مانگا کرتے تھے، حتیٰ کہ نماز میں بھی۔ آگے فرماتے ہیں کہ اولئک یؤمنون بہ، یہ اس جملے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوت کی خبر ہے، یعنی سابقہ انبیاء کرام کی امتوں میں سے بھی جو ان کتابوں پر ایمان لائے جو ان انبیاء کرام پر نازل کی گئی تھیں، اور اس طرح عمل کرے جس طرح عمل کرنے کا حق ہے، تو گویا اس کتاب پر ایمان لایا جو میں نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نازل کی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، سورہ مائدہ۔ اگر وہ تورات اور انجیل کو اور جو کتابیں ان کے پروردگار کی طرف سے نازل ہوئیں ان کو قائم رکھتے تو ان پر رزق میہ کی طرح برستا، اپنے اوپر سے اور پاؤں کے نیچے سے کھاتے۔ اب دیکھیں غور کریں کیا ہے، اگر وہ تورات اور انجیل کو اور جو کتابیں ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر نازل ہوئیں ان کو قائم رکھتے تو ان پر رزق میہ کی طرح برستا، اوپر سے اور پاؤں کے نیچے سے۔ یعنی صحابہ کرام نے قرآن کو پکڑا تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا؟ رزق کی بھی بہاریں لگا دیں اور حکومتیں بھی عطا کر دیں۔ یہی اصل حل ہے کہ جب ہم قرآن کے صرف پڑھنے والے نہیں عمل کرنے والے بن جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے گا۔ لیکن جب ہم قرآن کو ترک کر دیں گے، اور ہم اب کیا ہے، میں جو ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کر رہا تھا نا، اس کا مدعا یہی ہے کہ ہم علاج غلط کر رہے ہیں۔ مرض کی تشخیص ہے ہمارے پاس، مرض ہمیں پتہ ہے کیا ہے، لیکن علاج غلط ہو رہا ہے۔ اس علاج کی طرف بات نہیں ہوتی جو اصل ہے، جو ہمارے سارے مسائل حل کر دے گا۔ علاج غلط ہو تو پھر صاف ظاہر ہے کہ مزید سائیڈ ایفیکٹس آ جاتے ہیں، مزید بیماریاں بڑھ جاتی ہیں۔ آگے فرماتے ہیں قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ، اے نبی کہہ دیجئے اے اہل کتاب تم ہرگز اصل دین پر کاربند نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم تورات و انجیل اور اپنے رب کی طرف سے نازل کی گئی دوسری کتابوں کے احکام پر ٹھیک ٹھیک عمل کرنے لگو۔ یعنی تم اس وقت تک اصل دین پر نہیں آ سکتے جب تک تم اپنی جو نازل کردہ کتاب ہے اس پر صحیح عمل نہ کرو۔ آگے فرماتے ہیں یعنی جب تم اس کو اس طرح قائم رکھو جس طرح قائم رکھنے کا حق ہے، ان کے ساتھ اس طرح ایمان لاؤ جس طرح ایمان لانے کا حق ہے، اور ان کی باتوں کی تصدیق کرو گے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور نعت و صفت کا تذکرہ کرو گے، آپ کی اتباع اور تائید و حمایت کرنے کا حکم ہے، تو یہ بات تمہیں حق کی طرف لے جائے گی اور دنیا اور آخرت میں خیر و بھلائی کا رستہ دکھائے گی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، سورہ اعراف۔ یعنی وہ لوگ جو اس رسول کو جو امی نبی ہے پیروی کرتے ہیں، جن کے اوصاف کو اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، اور فرمایا قل آمنوا بہ او لا تؤمنوا ان الذین اوتوا العلم من قبلہ اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا ویقولون سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا، سورہ بنی اسرائیل۔ اے نبی کہہ دیجئے تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، بلا شبہ جن لوگوں کو اس سے پہلے کتاب کا علم دیا گیا جب یہ قرآن ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار پاک ہے، بے شک ہمارے پروردگار کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم سے جو وعدہ فرمایا تھا وہ پورا ہو کر رہے گا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون وإذا یتلی علیہم قالوا آمنا بہ انہ الحق من ربنا انا کنا من قبلہ مسلمین اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ ومما رزقناہم ینفقون، سورۃ القصص۔ اور جن لوگوں کو ہم نے اس قرآن سے پہلے کتاب دی تھی وہی اس پر ایمان لے آتے، جب قرآن ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لے آئے، بے شک وہ ہمارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے اور بلا شبہ ہم تو اس سے پہلے کے حکم بردار ہیں۔
ان لوگوں کو دگنا بدلہ دیا جائے گا کیونکہ وہ صبر کرتے رہے ہیں، بھلائی کے ساتھ برائی کو دور کرتے رہے ہیں، اور جو مال ہم نے ان کو دیا اس میں خرچ کرتے رہے ہیں۔ یعنی کیا کرتے رہے ہیں؟ برائی کو بھلائی سے، یعنی گناہ ہو جائے تو بھلائی کریں اور اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اور فرمایا وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، سورہ آل عمران۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اہل کتاب اور ان پڑھ لوگوں سے کہہ دیجئے کیا تم بھی اللہ کے فرمانبردار بنتے اور اسلام لاتے ہو؟ اگر یہ لوگ اسلام لے آئیں تو بے شک ہدایت پالیں گے، اگر آپ کا کہنا نہ مانے تو آپ کا کام صرف اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے تو فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو اس کو نہیں مانتے وہ خسارے میں جانے والے ہیں، جیسا کہ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، سورہ ہود۔ اور جو کوئی اور فرقوں میں اور اس کا منکر ہو اس کا ٹھکانہ آگ ہے۔ صحیح حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات اقدس کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس امت میں سے کوئی ایک حتیٰ کہ یہودی یا عیسائی میرے بارے میں سنے پھر وہ میرے ساتھ ایمان نہ لائے، وہ جہنم رسید ہوگا، وہ جہنم میں جائے گا۔ یعنی یہودی اور عیسائی جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سن چکے ہیں تو ان پر ایمان لانا ان کے لیے لازمی ہے۔ آیت نمبر 122 اور 23 کی تفسیر کر لیتے ہیں، 24 کی کل ہم دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے جی، یہ مختصر سی ہے۔ آیت نمبر 122 اور 23، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل تم میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور بے شک میں نے تمہیں سارے جہانوں پر فضیلت دی تھی۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون، اس دن سے ڈرو جب کوئی شخص کسی کے کام نہ آئے گا اور نہ اسے کوئی بدلہ قبول کیا جائے گا، اور نہ اسے کوئی سفارش نفع دے گی اور نہ ہی اس کی مدد کی جائے گی۔ اس طرح کی آیات اس صورت کے شروع میں بھی گزر چکی ہیں، اسے یہاں دوبارہ اس رسول نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی تاکید اور ترغیب کے لیے لایا گیا ہے، جن کی صفت نعت اس میں پاک شان اور جن کی امت کا تذکرہ یہ اپنی کتابوں میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ بنی اسرائیل کو تلقین کی گئی کہ وہ ان باتوں کو اور اللہ تعالیٰ نے ان پر جو انعامات فرمائے ہیں انہیں نہ چھپائیں، بلکہ ان تمام دینی و دنیاوی نعمتوں کو یاد رکھیں جس سے اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ اعزاز عطا فرمایا، اور اپنے پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان میں مبعوث فرما دیا، اور یہ حسد آپ کی مخالفت، تکذیب اور آپ کی تائید و حمایت سے انحراف پر آمادہ نہ کرے۔ صلوات اللہ وسلامہ علیہ دائما الی یوم الدین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم، آمین یا رب العالمین۔